نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنانے کا فیصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا کہ لوگوں کو حج کرائیں۔ اس وقت تک عرب کے سب مشرک حج میں شریک ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان حج کے لیے نکلے تو بقول صحابہ ان کی تعداد 300 تھی اور ان کے ہمراہ قربانی کے لیے 20 اونٹ تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کے جانے کے بعد سورہ توبہ اتاری، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان طے شدہ معاہدہ توڑنے کا حکم تھا، جس کی روح سے کفار کو بیت اللہ کے حج کی اجازت تھی اور حرمت والے مہینوں میں کسی کو خوف زدہ کرنے کی ممانعت تھی۔ یہ معاہدہ عام مشرکوں کے لیے تھا، ہاں بعض مخصوص قبائل کے لیے معاہدے کی مدت مقرر تھی۔ سورہ توبہ اسی سلسلے میں منافقوں اور ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا پردہ چاک کرنے کے لیے اتاری، جو ظاہر میں کچھ تھے اور باطن میں اس کے خلاف کچھ اور چھپا رکھا تھا۔ ان میں سے بعض کے نام بتائے اور بعض پر پردہ رہا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں منافقین کے رازداروں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ توبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورہ مبشرہ کہلاتی تھی۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلان کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدایت لکھ کر بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا اعلان میری طرف سے میرے گھر کا کوئی آدمی کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا جاؤ، جب لوگ قربانی کے لیے منی میں جمع ہو جائیں تو سورہ توبہ کے ابتدائی حصے کا اعلان کر دو اور اعلان کر دو اور اعلان کر دو کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کر سکے گا، نہ کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت ہوگی، اور جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدت معین تک معاہدہ ہے وہ معاہدہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ امام نسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے۔ جب مقام ارج میں صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے لگے تو پیچھے سے اونٹنی کی آواز سنی تو تکبیر کہنے سے رک گئے اور بولے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جدہ کی آواز ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اونٹنی قریب آئی تو معلوم ہوا
اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہیں۔ ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر بن کر آئے ہیں یا قاصد بن کر؟ انہوں نے کہا، میں قاصد بن کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حج کے اجتماعات میں سورہ توبہ پڑھ کر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 8 ذو الحجہ سے پہلے خطبہ دیا، جس میں لوگوں کو احکام حج سکھائے۔ وہ فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے سورہ توبہ پڑھی، حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیا۔ جب ہم قربانی کے دن واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور لوگوں کو طواف افاضہ اور قربانی ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر سورہ توبہ کی تلاوت کی اور اس کو ختم کر کے چھوڑا۔ 12 ذو الحجہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیسری دفعہ خطبہ دیا، لوگوں کو کنکر مارنے اور مکہ کی طرف واپسی کے احکام بتائے۔ ان کے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سورہ توبہ پڑھی اور اس کو ختم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس حج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر الحج بن کر آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا کہ وہ قربانی کے دن لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ توبہ کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے ساتھ منی میں جمع ہونے والے لوگوں میں سورہ توبہ کا اعلان کیا اور اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے معاہدے کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا، کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکوں کے ساتھ پہلے معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بار قرآن حکیم میں یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، مشرک پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرم کے قریب نہ آ پائیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسی حدیث کی وجہ سے حمید بن عبد الرحمن کہتے تھے کہ حج کا بڑا دن قربانی کا دن ہے۔ زید بن یزبع سے روایت ہے، ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حج میں کس کام کے لیے آئے تھے؟ بولے، میں حج میں 4 باتوں کا اعلان کرنے آیا تھا۔ نمبر 1، ایماندار کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اس سال کے بعد مومن اور کافر مسجد حرم میں جمع ہوں گے۔ نمبر 4، جس کا معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدت معین تک ہے، اس کا معاہدہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا، اور جس کا معاہدہ معین مدت تک کے لیے نہیں ہے، اس کو صرف 4 مہینے کی اجازت ہے۔ صحابہ الہدی لکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج سے فرض ساقط ہو گیا، یا ان کا فرض حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا ہوا۔ دوسرا اقوال زیادہ صحیح ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حج ماہ ذی الحجہ میں ہوا تھا، یا اہل جاہلیت کی نسی کی وجہ سے، جس میں وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت مؤخر کر دیتے تھے، ماہ ذی القعدہ میں ہوا تھا۔ دوسرا مجاہد اور دوسرے لوگوں کا قول ہے جو صحیح نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہوتے ہی پہلے سال حج کیا تھا، اس میں تاخیر نہیں کی تھی۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔